بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اے میڈیا میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قرآن کریم خدا کا ایک آفاقی پیغام اور انسانوں سے بات کرنے کا واحد ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اپنے برگزیدہ ہستیوں کے ذریعے انسانوں تک اپنا پیغام پہنچایا۔ ہر دور کی ضروریات زندگی، حالات اور دیگر بہت سی چیزوں کو مد نظر رکھ کر ایک خاص مدت کے لیے دین اور دنیا کی رہنمائی پر مبنی کتابیں نازل فرمائیں۔ وہ ساری کتابیں اپنے زمانے کے لحاظ سے انتہائی جاندار مضامین اور خوبصورت اسلوب پر مشتمل تھیں۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ جب انبیاء کے سچے ورثاء نہ رہے تو ان کتابوں میں لوگوں نے دنیاوی مفادات کے خاطر رد و بدل کا سلسلہ شروع کیا۔ یوں یہ کتابیں آسمانی احکامات سے زیادہ دنیا پرست دینداروں کی خواہشات تک محدود رہ گئیں۔ تاہم قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اور تا قیامت اسے رد و بدل سے بچانے کا ذمہ خود خدا نے لیا ہے۔ اسی لیے ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ قرآن کریم میں آج تک کوئی تبدیلی نہ ہوئی اور نہ ہوگی۔ اس کی حفاظت خدا نے انسانوں سے لی۔ ایسے انسان خدا نے پیدا کیے جنہوں نے قرآن کریم کو اڑنا بچھونا بنا لیا اور زندگی ہی قرآن کریم کے لیے وقف کر دی۔ لیکن ایک سوال ہم سب سے ہے، مجھ سے ہے، آپ سے ہے اور اس کرۂ ارض پر رہنے والے تمام انسانوں سے اور بالخصوص کلمہ طیبہ کا اقرار کرنے والے مسلمانوں سے ہے۔ کیا ہم نے قرآن کریم جو انسانوں سے خدا کی ہم کلامی کا واحد مستند ذریعہ ہے، اس طرح اس کی قدر کی جو خدا ہم سے چاہتا ہے؟ انتہائی معذرت کے ساتھ اس کا جواب ہم سب کے پاس نفی میں ہے، یعنی ہم نے قرآن کریم کی اس طرح قدر نہیں کی جو خدا ہم سے چاہتا ہے۔ چلے میں اس کے لیے ایک چھوٹی سی مثال عرض کر دیتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس آپ کے ملک کے بادشاہ کا خط آ جائے اور آپ اس خط کی زبان سے ناواقف ہو، پہلے تو آپ کو بڑی خوشی ہوگی کہ ہم فقیروں کو بادشاہوں نے کیسے یاد فرما لیا۔ پھر آپ کسی ایسے ماہر انسان کے پاس ترجمہ اور اس کا مطلب سمجھنے جائیں گے جو آپ کو اس خط کا صحیح معنی بتا سکے۔ خط کا مفہوم سمجھنے کے بعد آپ ہر اس کام پر عمل کریں گے جس کا آپ کو اس بادشاہ نے حکم دیا ہو، اور ہر اس کام سے خود کو روکیں گے جس سے آپ کو روکا گیا ہو۔ اور اگر اس خط میں زندگی کے مختلف مراحل کے حوالے سے رہنمائی ہو تو آپ ہر پیش آمدہ مسئلے میں اس خط کی طرف رجوع کریں گے، اس ڈر سے کہ کہیں آپ اپنے بادشاہ کی نافرمانی نہ کر جائے۔ تو پھر آپ یوں سمجھے کہ قرآن کریم بھی بادشاہوں کے بادشاہ رب العالمین کی طرف سے ہم انسانوں کے پاس ایک خط اور پیغام ہے، مگر اس خدائی پیغام کو ہم نے کیا مقام دیا یہ ہر مسلمان خود سمجھ سکتا ہے۔ بس طاقتوں میں سجا دیا، تہ بتہ غلافوں میں گھر کے ایک کونے میں رکھ دیا۔ کیا ہم جو کر رہے ہیں یہ قرآن کریم کی عزت اور تکریم ہے، یا قرآن کریم اور اس خدائی اور آفاقی پیغام سے روگردانی؟ کیا ہم نے کبھی قرآن کریم کے الفاظ سے آگے جانے کی کوشش کی؟ ہم نے قرآن کریم اور اس کا فہم اور اس میں غور و خوض کرنا ایک مخصوص طبقے کے ذمے لگا دیا اور خود اس کے سمجھنے سے غافل ہو گئے۔ قرآن کریم ہی کی ایک آیت ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے کہ اس قوم نے آپ کی کتاب قرآن کریم کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہی کبھی زندگی میں اس کے الفاظ سیکھنے کی کوشش کی، اور اگر الفاظ سیکھ لیے تو اس کے معنی سیکھنے کی کوشش نہیں کی، اور اگر معنی بھی سیکھ لیے تو اس کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہجران قرآن یعنی قرآن کریم کو پس پشت ڈالنے کی یہی 3 مراتب ہے۔ بعض لوگ تو ساری زندگی قرآن کریم کے الفاظ تک سے کورے رہتے ہیں اور یوں ہی خدا کے حضور چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ ساری زندگی بس قرآن کریم کے الفاظ تک ہی محدود رہتے ہیں، اس کے معانی اور مفاہیم سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے،
اور بعض لوگ تو ایسے بھی ہیں جو قرآن کریم کے الفاظ اور معانی تو سیکھ لیتے ہیں لیکن قرآن کریم کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناتے اور اس کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، بس پڑھنے پڑھانے کی حد تک قرآن کریم کو سیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ سب کل خدا کے ہاں اس جرم کی جواب دہی کریں گے کہ انہوں نے قرآن کریم کو پس پش کیوں ڈال دیا تھا۔ آئیے ہم سب عہد کرتے ہیں کہ پہلی فرصت میں قرآن کریم کے الفاظ اور پھر اس کے معانی اور پھر اس کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کے ساتھ تعلق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔